الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا فرما دیجئے کیا میں بتا دوں تمہیں کون سے لوگ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وہ لوگ جن کی سعی اور عمل بیکار گیا دنیا کی زندگی میں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ بے شک وہ اچھا عمل کر رہے ہیں
آمنت باللہ و بآیاتی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کی اور اس آئین اور قانون کی تکمیل فرما دی ہے، اور اس تکمیل کا اعلان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے رحلت اور وفات سے 81 روز قبل حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جمعہ کے دن عصر کے وقت اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کر دی، اور اسلام کو باعتبار دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا، چن لیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تکمیل دین کے اعلان کے بعد پھر کسی تنسیخ کی اور کسی ترمیم کی، کسی حذف اور کسی اضافے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مخلوقات کے لیے جتنے احکامات کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے وہ تمام احکامات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیے، اور اس طرح دین کی تکمیل ہو گئی۔ اب تکمیل دین کے اس اعلان کے بعد جو آدمی اس کے اندر ترمیم کا، اضافے کا، تنسیخ اور حذف کا دعوے دار ہوگا، تو فرمایا اس کا نام بدعت ہے، اور بدعت کرنے والا درپردہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ دین کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ ترمیم کا اور اضافے کا محتاج ہے۔ علیاذ باللہ، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود رؤوف اور شفیق اور مہربان ہونے کے انسانوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کو پورا نہیں کیا، اور اب میں اسے پورا کروں۔ تو فرمایا اس کا نام بدعت۔ بدعت کا لغوی معنی ہے نئی چیز پیدا کرنا، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، یا عادات کے اعتبار سے ہو، کسی بھی نئی چیز پیدا کرنے کا نام بدعت۔
یہ تو لغوی معنی ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں کہ دین کے اندر کسی ایسی نئی چیز کا اضافہ کرنا، پیدا کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود نہیں تھی، اس کو عبادت کا درجہ دینا اور اس کو اجر اور ثواب کا ذریعہ سمجھنا. تو عبادت اور دین سمجھتے ہوئے آخرت میں اجر اور ثواب کا حصول کا ذریعہ سمجھتے ہوئے دین کے اندر کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود نہیں تھی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے اندر اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، حالانکہ اس کا سبب موجود تھا. تو فرمایا کہ یہ شرعی طور پر بدعت کہلاتی ہے شریعت کی اصطلاح میں. اس لیے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ایک ہے ایجادات، نئی چیزیں پیدا کرنا دنیاوی اعتبار سے، ایک ہے نئی چیز پیدا کرنا دینی اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر ہوائی جہاز، سمندری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، طرح طرح کی مشینری جو اس وقت ایجاد ہو رہی ہیں اور قیامت تک ایجاد ہوتی رہیں گی، فرمایا کہ اس کے اوپر شریعت نے کوئی رد نہیں کیا، بلکہ شریعت نے ان کو جائز رکھا ہے، ان کا استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کوئی بھی عبادت نہیں سمجھتا، اجر اور ثواب کا ذریعہ نہیں سمجھتا، دین نہیں سمجھتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، آج انسانیت کے لیے ضروری ہو چکی ہے. اس وقت بجلی نہیں تھی، آج بجلی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اس وقت پنکھے نہیں تھے، آج پنکھوں کے بغیر گزارا نہیں. اس وقت سواریاں، سفر جو کیا جاتا تھا اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، خچروں کے اوپر، آج جو ہے جہاز ہیں اور ریل گاڑیاں ہیں، طرح طرح کی کاریں ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر رد نہیں ہے. سائنسی ترقی کی وجہ سے جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں، فرمایا کہ اس کے اوپر شریعت نے رد نہیں کیا بلکہ جائز رکھا ہے. شریعت نے جو رد کیا ہے وہ امر دین کے اندر کیا ہے. من احدث فی امرنا ھذا. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں بدعت جائز نہیں ہے، تو پھر یہ ہوائی جہاز، یہ کاریں اور یہ نئی چیزیں جو استعمال کے اندر لائی جا رہی ہیں، ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے. تو فرمایا کہ بدعت سے مراد امر دین کے اندر بدعت ہے، امر دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لاتے ہیں تو وہ دینی امور سے متعلق تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرمانے کے بعد.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا، مدینہ کے اندر کھجوروں کی پیداوار کثرت سے ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں اکثر حضرات۔ مکہ مکرمہ کے اندر اور مکہ کے اطراف میں کھجوریں پیدا نہیں ہوتی تھی۔ مدینہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا کہ لوگ کھجوروں کے درخت کے اندر تعبیر کا عمل کر رہے ہیں۔ تعبیر کہتے ہیں کہ ایک درخت کو نر تصور کر کے دوسرے کو مادہ سمجھ کر کے ان کے شگوفوں کے اندر جو ہے خاص طریقے سے پیوند کرنا، اور اس پیوند ڈالنے سے کھجوروں کی پیداوار جو ہے وہ اچھی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جب یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کس لیے کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے ہی سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے، کوئی خاص وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے یوں ہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید اگر یہ کام تم نہ کرو تو بہتر ہو۔ زمانہ جاہلیت کی رسومات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، مٹانا چاہتے تھے، تو یہاں پر ارشاد فرمایا شاید اگر تم یہ کام نہ کرو تو بہتر ہو۔ صحابہ اکرام نے چھوڑ دیا، تعبیر کا عمل اس سال نہیں کیا، تو کھجوروں کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے اس ارشاد فرمانے پر ہم نے تعبیر کا عمل چھوڑ دیا اور اس سال پیداوار اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح عام طور پر ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بطور بشریت اور بطور فطرت کے، بطور انسان ہونے کے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، وہ میری اپنی رائے ہوتی، اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وہی الہی سے وہ بات میں نہیں کہتا بلکہ اپنی ایک رائے کا اظہار کرتا۔ فی امر دنیا کو، تمہارے دنیا کے جو معاملات ہیں ان، تو اس لیے فرمایا کہ جو دین کے معاملات ہیں، اذا امرتکم بامر شیء من دینکم، تو فرمایا دینی معاملات کے مطابق اگر میں کوئی بات کہوں تو اس کا پورا کرنا، اس پر عمل کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اس کو تو تم لے لو، اس کے اوپر عمل کرو۔ لیکن دنیاوی معاملات سے متعلق اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو وہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، وہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ میں بشر ہوں، اس میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ پیغمبروں کا آنا وہ امر دین کے لیے ہوتا ہے، امر دنیا کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ باغبانی سکھلانے کے لیے نہیں تشریف لاتے بلکہ دین سکھلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس امر میں، یعنی اس دین کے امر میں کسی نے نئی چیز کو ایجاد کیا تو وہ چیز مردود ہے، وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہاں امرنا سے مراد جو ہے وہ امر دین ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس آدمی نے دینی امور کے اندر کسی چیز کا اضافہ کیا، کوئی نئی چیز نکالی، تو وہ چیز جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز قابل رد ہے، مردود ہے، اور اسی کا نام بدعت ہے۔ اور ایسی چیز کا ایجاد کرنے والا، نکالنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دین نامکمل ہے، ناقص ہے، اور میری اس رائے سے، میری اس تجویز سے دین کی تکمیل ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کے اوپر رد فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اعمال کے اعتبار سے خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ یہاں پر بالاخسرین اعمال سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ اہل بدع ہیں، بدعت کے ارتکاب کرنے والے لوگ، کہ جو لوگ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، فرمائے وہ بالاخسرین اعمال کے اعتبار سے نقصان اور خسارے کے اندر۔ کیوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا کے اندر انہوں نے جتنی بھی محنت کی، کوشش کی، تو فرمایا کہ ان کی وہ ساری محنت، ساری کوشش، سارا عمل جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ضل، وہ ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اور وہ اپنے اعمال کو کرتے وقت ہم یحسبون، گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر نئی چیز جو دین کے اندر نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی۔ ایک مقام پہ فرمایا منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ منیبین الیہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع ہو، واتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے مت بنو، من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے مت بنو کہ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دین کے اندر تفریق کر دی، وکانوا شیعا، اور وہ مختلف پارٹیاں بن گئی، مختلف گروہ بن گئے، مختلف فرقے بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک حزب، ہر ایک پارٹی، ہر ایک گروہ جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر وہ خوش ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہاں پر شیعہ سے مراد جو ہے، پارٹیوں سے مراد جو ہے وہ اہل بدعت کی پارٹی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ بازی پیدا کی، پارٹی بازی پیدا کی، وکانوا شیعان، مختلف گروہ بن گئے، فرمایا کہ وہ کسی بھی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم سے مراد جو ہیں، فرمایا کہ ہم اہل البدع والشبہات، اس سے مراد اہل بدعت ہیں، اہل شبہات ہیں، اور اہل ضلالہ، گمراہی پھیلانے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، اے عائشہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا انما هم اصحاب البدع واصحاب الضلالہ۔ فرمایا کہ اس آیت میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا جو بیان کیا اللہ نے، تو فرمایا اس سے مراد جو اہل بدعت ہیں اور اہل ضلالہ ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں مجھ سے دور رہیں گے اور میں ان سے دور رہوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ تیار ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دین کے اندر جو چیزیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، جو احکامات نازل ہو چکے، تکمیل دین کا اعلان ہو چکا، اس کے بعد اگر کسی چیز کے اندر امر دین کے اندر اضافہ کیا جائے گا اور اس کو دینی امر سمجھا جائے گا، باعث اجر اور ثواب سمجھا جائے گا، جس طرح کے تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، جنازے کے بعد کی دعا ہے، قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، اور 11ویں دینا بڑے پیر کے نام پر، میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، باعث اجر اور ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں بدعت ہوں،
اس لیے کہ ان کے اسباب سارے کے سارے موجود تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس وقت صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے کے اندر یہ کام نہیں ہوئے، یہ بعد کی ایجادات ہیں، اور جو لوگ ان کو دین سمجھ کر کے باعث اجر اور باعث ثواب سمجھ کر کے کریں گے، وہ دین میں اضافے کے مرتکب ہوں گے، وہ بدعت کے مرتکب ہوں گے، اور بدعت کا جو مرتکب ہونے والا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، لم تقبل توبتہم، اہل بدعت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس کام کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ ایک ہے معصیت، گناہ، کہ گناہ کو انسان گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے تو اس کو خوف آتا ہے، اس کے اوپر وہ توبہ طائب ہوتا ہے، برا سمجھتا ہے، اس لیے اس کے اوپر وہ توبہ کرتا ہے، توبہ کی توفیق اسے ملتی ہے۔ ایک ہے کسی کام کو دین سمجھ کر کے کرنا، تو جس کام کو انسان دین سمجھ کر کے کرتا ہے اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو تو باعث اجر اور ثواب سمجھتا ہے، اور جب اس کو باعث اجر اور ثواب سمجھے گا تو پھر توبہ کیوں کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ توبہ سے بھی محروم رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سنت ادا فرمائے۔